نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ معزز سامعین، قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے 17 رکوع سے شروع ہو رہا ہے۔ 142 نمبر آیت سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں تحویل قبلہ کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں دو باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تحویل قبلہ یہ ایک بہت دانش مندانہ فیصلہ ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس پہ صرف بیوقوف ہی اعتراض کر سکتے ہیں۔ سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ بیوقوف بہت جلد یہ اعتراض کریں گے کہ مسلمان مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، آج انہیں قبلہ تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہ ایک بیوقوفانہ سوال ہے، اور تحویل قبلہ کی لاجک یہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ امامت، سیادت، قیادت، رہبری اور رہنمائی کا فریضہ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل یعنی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح آپ بے چین تھے کہ بہت جلد خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے، اور آپ اللہ سے یہ فریادیں کر رہے تھے، آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ پر انوار کر کے یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ حکم آنے والا ہے۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے تیسری بات، اطاعت رسول۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے مضافات میں ایک مسجد میں عصر کی نماز کے رکوع میں تھے کہ آپ نے اپنا رخ انور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا، اور صحابہ کرام بلا چونچ چرا کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کے پیچھے پیچھے انہوں نے بھی اپنے چہرے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیے۔ یعنی کہ دین وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائیں گے، اس میں کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات، چونکہ اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی قیادت کریں گے، اس لیے مسلم معاشرے کی جو تہذیب، ثقافت، کلچر اور ان کے رہن سہن کے جتنے بھی سلسلے ہیں، اس کے احکام اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حکم تو توحید کا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اور دوست بنائے پھرتے ہیں، اور ان سے وہ اسی طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اصول بیان فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومنین ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی کا اول و آخر اللہ رب العزت کی رضا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو قابل عبادت سمجھنا اور کسی کی فرمانبرداری میں اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا شرک ہے، اور اس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور آخرت میں تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔
ایک نقصان اللہ رب العزت نے اس طرح ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ اس دن جن ہستیوں کی، جن بتوں کی پیروی کی جاتی تھی، جن کی بات مانی جاتی تھی، جن کی عبادت کی جاتی تھی، وہ ان لوگوں سے بالکل لا تعلق ہو جائیں گے، بری اور بیزار ہو جائیں گے، اکتاہٹ کا اور لا تعلقی کا اظہار کریں گے جو ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور اس دن سارے کے سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے، سارے کے سارے وسائل ختم ہو جائیں گے، اور انسان براہ راست اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ حضرات گرامی، مسلم تہذیب کا دوسرا اصول یہ ہے کہ نیکی کسے کہا جائے گا؟ کیا میری آپ کی لاجک، منطق، عقل جس کو نیکی کہتی ہے، کیا وہ نیکی ہے؟ جی یہ بہت اچھا کام ہے، جی یہ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کیا اس طرح کی باتیں کہہ کے ہم مختلف چیزوں کو نیکی قرار دیں گے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی کی اصل، نیکی کی بنیاد ایمان ہے، اللہ پر ایمان، روز قیامت پر، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان۔ اور یہ جو ایمان ہے اس کو تقویت، اس کو مضبوطی عمل سے ملنے والی ہے، اس لیے اگلی آیات میں اعمال کا ذکر کیا، فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ اپنے ساری کی ساری محبتوں اور ضرورتوں کے باوجود بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور آگے چل کے ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، اور پھر اور جو مسلم معاشرے کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا، فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کی پابندی کرتے ہیں، اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ ہر طرح کی تنگی ترشی میں، غربت ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، جنگ ہو، ہر صورت میں وہ صبر کرنے والے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دو بنیادی باتیں ارشاد فرمانے کے بعد، ایمان اور نیکی کی تشریح کرنے کے بعد حلال و حرام کی وضاحت فرمائی، فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں تو بہت کچھ ہے لیکن جو آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے، جو آپ کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، اور جو آپ کے لیے بہترین چیز ہے وہی کھاؤ پیو، اور پھر کچھ حرام کردہ چیزوں کی یہاں پہ نشاندہی فرمائی ہے، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پہ مردار حرام قرار دیا ہے، خون پینا یا کھانا یہ حرام قرار دیا ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور دنیا بھر کی تمام وہ چیزیں جو اگرچہ حلال ہیں لیکن اگر ان پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے گا، کسی اور کے نام پہ وہ وقف کی جائیں گی تو وہ تمام چیزیں بھی مومنین کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے حلال و حرام کی وضاحت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپ کے جو مال ہیں اگرچہ وہ حلال ہیں، اگرچہ وہ حلال طریقے سے کمائے ہوئے ہیں، لیکن ان کو حرام طریقے سے، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے ایک دوسرے سے لے کے مت کھاؤ۔ رشوت، چوری، ڈاکہ، فراڈ، کسی قسم کا دھوکہ دے کے کوئی بھی مال حاصل کرنا یہ سراسر ناجائز ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ باتیں ہیں کہ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشوت لینے والا ہے یا رشوت دینے والا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اسلام ہر اس عمل کی مخالفت کرتا ہے جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث ہے،
ہر اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو معاشرے کو خوبصورت بنانے کا، معاشرے کو پرامن بنانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے چل کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ اے ایمان والو، قتل کے بدلے میں قتل کرنا تم پہ فرض قرار دیا گیا ہے، قصاص۔ اور اس کی وضاحت آگے یوں بیان فرمائی کہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل و دانش، قصاص قتل کے بدلے میں قتل کرنا، اس میں معاشرے کی زندگی ہے۔ ایک شخص قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد مہینوں سالوں تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ اس لیے یہ معاشرے کو پرسکون بنانے کا ایک بہت بڑا لازمی ذریعہ ہے۔ ہاں البتہ احادیث میں اس کی تفصیلات میں جا کے یہ باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں کہ اگر مقتول کے ورثاء یہ پسند کریں، وہ مناسب سمجھیں کہ جو قاتل ہے اس کو بدلے میں قتل نہ کیا جائے، تو وہ دیت بھی لے سکتے ہیں جو کہ 100 اونٹ مقرر کی گئی ہے یا اس کی قیمت، اور اگر وہ کسی حوالے سے قاتل کو معاف بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کے دائرہ اختیار میں ہے۔ حضرات گرامی، معاشرے کی ترقی کے لیے، معاشرے کو آگے چلانے کے لیے ایک بہت ضروری جزو جہاد ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس پارے کے پہلے نصف میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 190 ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ لوگ جو آپ سے برسر پیکار ہو جائیں، جو آپ سے جنگ کریں، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ بھی جہاد کے میدان میں اتریں اور ان کا جواب دیں۔ مزید اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 ہے۔ فرمایا کہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فتنہ باقی ہے، جب تک فساد اور انتشار باقی ہے۔ اور اس کی علامت کیا ہے کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے؟ اس کی علامت آگے ارشاد فرمائی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قانون اللہ کا نافذ ہو جائے، سارے کا سارا دستور، قانون، آئین، حکومت، اقتدار جو ہے وہ اللہ کا قائم ہو جائے، تو اس وقت یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب فتنہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت ضروری تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں یہ دیکھا کہ ایک نوجوان مسلمانوں کی صف سے نکلا اور بڑی تیزی سے کفار کے لشکر میں گھس گیا اور ان کے ساتھ جہاد میں مصروف ہوا، ان کی گردنیں کاٹنے لگا، ان کا مقابلہ کرنے لگا اور داد شجاعت دینے لگا۔ مسلمانوں کے لشکر میں موجود کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس شخص نے تنے تنہا کفار کے لشکر میں جا کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان لوگوں کی تصحیح فرمائی، فرمایا یہ وہ شخص نہیں ہے، یہ تو جہاد کر رہا ہے، یہ تو اپنی بہادری کی انتہاؤں پہ ہے، یہ اللہ کی خاطر جو ہے میدان میں برسر پیکار ہو گیا ہے، یہ تو بڑا مستحسن عمل ہے۔ یہ جس آیت کا حوالہ آپ دے رہے ہیں یہ تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو لوگ پہلے پہل جہاد میں شریک ہوئے اور اس کے بعد وہ اپنے کام کاروبار کی وجہ سے اور دنیا داری کے معاملات کی وجہ سے اپنی مال و دولت کمانے کے سلسلوں میں وہ جہاد سے دور ہونے لگے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کہ ترک جہاد یہ ہلاکت ہے، جہاد کو اختیار کرنا یہ ہلاکت نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک ضروری امر ہے کہ جہاد کی شرائط ہیں، جہاد کب فرض ہوگا، جہاد کا حکم کون دے گا اور جہاد کرنا کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، یہ بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ اس سلسلے میں احتیاط اور اس سلسلے میں پوری تفصیلات کو پتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دوسرے پارے کے نصف کے آخر میں روزوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عبادات یہ معاشرے کا ایک حسن ہے اور یہ معاشرے سے خرابیاں دور کرنے کا ذریعہ ہے۔
جیسا کہ ایک جگہ پہ نماز کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز صرف اٹھک بیٹھک کا اور اپنی پیشانی کو جھکانے یا زمین پہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یا چند کلمات کو دہرا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا سے جو گناہ، برائی، فحاشی، عریانی ختم ہو جائے۔ اور یہاں پہ روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ قرآن مجید کے نزول کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، اور اس کا مقصد ہے حصول تقوی، تقوی حاصل کرنا، یہ مقصد ہے۔ روزہ اس وقت تک روزہ نہیں ہے جب تک اس کا مقصد حاصل نہ کر لیا جائے۔ روزے کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے کہ ہم اذان فجر سے پہلے یعنی کہ صبح صادق سے پہلے تک کھانا پینا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد غروب آفتاب پہ جا کے ہم روزہ افطار کریں گے۔ اور ایک اس کا روحانی پہلو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس شخص نے غلط باتیں کرنا، غلط کام کرنا نہیں چھوڑا، پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کر رہا ہے کہ نہیں، اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو غلط کام نہیں چھوڑتا، جو غلط باتیں کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ روزے کی احتیاط ہے، اور روزے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ حضرات گرامی، یہ جو روزہ ہے اس سے پہلے بھی حلال و حرام کے احکام ہیں، اس کے بعد بھی حلال و حرام کے احکام ہیں۔ درمیان میں روزے کا ذکر کر کے دراصل اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیے، آپ اللہ کی اطاعت میں، آپ اللہ کی بات مانتے ہوئے جب حلال چیزوں کو کچھ وقت کے لیے ترک کر سکتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اسلام یہ ہے، کوئی شخص مومن تب ہے کہ جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے گا، جب وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار نہیں دے گا۔ تو حضرات گرامی، یہاں پہ دوسرے پارے کا نصف مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید سے محبت کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔